عزیزان گرامی، یقین جانیے یہ روایتیں برحق ہیں، ممکن نہیں ہے ان روایتوں کے بغیر. یعنی کائنات میں اگر علی بن ابی طالب کی محبت نہیں ہے تو پھر پروردگار کو اس کائنات کی ضرورت نہیں ہے. مولا حسین کا اگر غم نہیں ہے، پروردگار کو اس پلانٹ ارتھ کی ضرورت نہیں. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں. آج ہمارے لیے بات، میں نے کل بھی جملہ عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ واقعاً اس یونیورس کے اندر جو اتنی طویل و عریض کائنات ہے، ہمارے اس گلوب کی حیثیت کیا ہے، اس پلانٹ ارتھ کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے. پورا پروردگار کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سنتے رہتے ہیں سسٹمز کے اندر نہ جانے کتنے سیارے تباہ ہوتے رہتے ہیں، کتنے سیارے پیدا ہوتے رہتے ہیں. پروردگار کو کیا فرق پڑتا ہے یہ سیارہ ہے بھی اپنی جگہ پر کہ نہیں ہے، اس کا وجود باقی بھی ہے کہ نہیں باقی ہے. اگر علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں ہے، آپ دیکھیں حدیث قصہ کے اندر، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء. عزیزان گرامی، اس محبت پہ کمپرومائز مت کیجیے، اس عشق پر کمپرومائز مت کیجیے. اگر یہ عشق زندگی سے نکل جائے تو آپ یقین جانیے ہماری زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اور یہ بات چونکہ کئی مرتبہ دے چکا ہوں مثال، لہٰذا آپ اس پہ رکوں گا نہیں زیادہ. وہی چائے والی مثال جو آپ نے تو شاید ہر ایک کو یاد ہو گئی ہوگی کہ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بتاؤ چائے بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، تو فوراً کہیں گے صاحب 4 چیزیں ضروری ہیں، پانی چاہیے، دودھ چاہیے، پتی چاہیے، شکر چاہیے. اور میں نے مثال کے طور پر دنیا کے ایک کپ لے، دنیا کا بہترین پانی اس کے اندر ڈال دیا، دنیا کا بہترین دودھ اس کے اندر ڈال دیا، دنیا کی بہترین پتی اس کے اندر ڈال دی، دنیا کی بہترین شکر اس کے اندر ڈال دی، تو پانی چائے بن جائے گی. تو آپ فوراً کہیں گے نہیں صاحب چائے نہیں بنے گی، یہ چاروں چیزیں ہو گئی، لیکن اب اس کو جو ہے وہ گرم کرنا پڑے گا، اس کو ہیٹ دینا پڑے گی. اب چاہے وہ چولہے سے کیا جائے، چاہے مائکرو ویو سے کیا جائے، چاہے مثال کے طور پر الیکٹرک کیٹل سے کیا جائے، بٹ ہیٹ از دا مسٹ. اس کے بغیر چائے بننے والی نہیں ہے. آپ یقین جانیے پورا دین اس مثال کے اندر چھپا ہوا ہے، پورا دین اس مثال کے اندر چھپا ہوا ہے. آپ بہترین پانی لے کر آ جائیے، آپ بہترین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ دودھ، یا بہترین نماز لے کر آ جائیے، بہترین روزہ لے کر آ جائیے، بہترین حج و زکوٰۃ لے کر آ جائیے، اگر امیر المومنین کی محبت کی حرارت نہیں ہے تو یہ ہانڈی پکنے والی نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا، ایک انتہائی ادنا طالب ہونے کے حوالے سے ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس مثال کو مکمل ضرور کیا کروں. یعنی بعض اوقات نوجوان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر ضرورت نہیں ہے عبادتوں کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہے. یعنی آسان الفاظ میں یہی مثال جو میں نے کہا کہ بہترین نماز لے کر آ جاؤ، بہترین روزہ لے کر آ جاؤ، بہترین حج و زکوٰۃ لے کر آ جاؤ، اگر امیر المومنین کی محبت نہیں ہے تو یہ ہانڈی نہیں پکنے والے. لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر کسی کے پاس حرارت بہت اچھی ہو، چولہا بہت اچھا ہو، مائکرو ویو بہت اچھا ہو، اس کے پاس الیکٹرک کیٹل بہت اچھی ہو، پانی ہی نہ ہو، پتی ہی نہ ہو، دودھ ہی نہ ہو، شکر ہی نہ ہو، تو چائے تو اس کے بعد بھی نہیں بنے گی نا. صرف حرارت لے کر بھی تو ہانڈی نہیں پکنے والی نا. لیکن اتنا ضرور ہے عزیزان گرامی، بس یہ جملہ ہے جو دلوں کو تقویت دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس حرارت بہترین ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ پانی بہت ہائی فائی کوالٹی کا ہو، پھر ضروری نہیں کہ دودھ بہت اعلیٰ قسم کا ہو، پتی بہت مہنگی والی ہو، شکر بہت اعلیٰ قسم کی ہو. اگر اچھی حرارت ہے تو پتی کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں بھی ہوگی، دودھ اتنا اچھا نہیں بھی ہوگا، پانی بہت اعلیٰ کوالٹی کا نہیں بھی ہوگا، شکر بہت مہنگی والی نہیں بھی ہوگی، تب بھی دیکھو چائے اچھی بن جائے گی. سمجھانا یہ کہ بابا جیسی نماز پڑھ سکتے ہو تم لے کر آ جاؤ، جیسا روزہ رکھ سکتے ہو ویسا رکھ لو، جیسا حج تمہارے بس میں کر ڈالو. دیکھو علی کی محبت اس ناقص عبادت کو کیسے کمال پر پہنچا دیتی. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مولا کائنات کی محبت کے بعد پھر اب نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ درس میں آنے کی ضرورت ہے، نہ مجلس کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے. نہیں، ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن بھروسہ کرنا تو علی کی محبت پہ کرنا، اس اٹھک بیٹھک پہ مت کرنا. بھروسہ کرنا تو اس بھوک اور پیاس پہ مت کرنا، بھروسہ کرنا تو ان آنسوؤں پر کرنا